خداوند یسوع المسیح ہمارے منجی یشوع مشیاہ کے عظیم جلیل اور قدوس نام میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ نبیوں کی کہانی بائبل اسٹڈی پروگرام کے ساتھ ہارون خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور ہم خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے، بائبل مقدس میں سے، جرمیہ نبی کے صحیفہ میں سے سیکھ رہے ہیں۔ جو میسج، جو پیغام خداوند دینا چاہ رہے ہیں، اس کو ہم آج کل کے حالات، واقعات کی روشنی میں دیکھ رہے ہیں، کس طرح اس وقت کے حالات و واقعات اور آج کل کے حالات و واقعات میں مطابقت ہے، سملیرٹی ہے۔ بہت سے لوگ غالباً اس سملیرٹی کو نہ دیکھ سکیں، کیونکہ دنیا کی سوچوں نے اور ہر قسم کے اس غلاف نے، ہر قسم کے اس پردے نے، ویل نے آنکھوں کو دھندلا کر دیا ہے۔ لیکن عزیزو، خداوند کا کلام تایا ہوا ہے، خداوند کا کلام پاک ہے، خداوند کا کلام ہمیں روشنی بخشتا ہے، ہمارے قدموں کے لیے چراغ ہے، اور ہمیں زندگی کی جانب لے کر جاتا ہے۔ اور اسی وجہ سے ہم جرمیہ نبی کا صحیفہ سیکھ رہے ہیں، اس وقت کے حالات و واقعات کے حوالے سے، اور مختلف صحائف میں سے، اس وقت کی ہسٹوریکل بکس میں سے، اور خاص طور پر جو باقی انبیاء ہیں، جو پروفٹس ہیں اس وقت کے آس پاس کے، ان کے صحائف میں سے سیکھتے ہوئے آج ہم جرمیہ سیریز کا 26 پروگرام کر رہے ہیں، یرمیہ نبی کی سیریز اور اس سلسلے کا 26واں پروگرام۔ چونکہ ہم میسج پر غور کر رہے ہیں اور باب در باب جا رہے ہیں، کچھ دوست البتہ چاہتے ہیں کہ آیت با آیت بھی اسٹڈی ہو، کیونکہ میں زیادہ تر اس سے پہلے جو بکس بائبل مقدس کے حوالے سے سکھا چکا ہوں، جن کی تفسیر کر چکا ہوں آڈیو فائلز میں، وہ آیت با آیت ہیں۔ تو بتانا یہ تھا کہ چونکہ اس کتاب کی آیات ایک دوسرے سے میل کھاتی ہیں، ایک بات، اور دوسری بات یہ کیونکہ ہم غور کر رہے ہیں ان حالات کے، اس مرکزی خیال کے جو ان ابواب میں ہیں، وہاں پر کیا چیزیں روپذیر ہو رہی تھیں، ان کے تناظر میں وہ لکھی جا رہی تھیں، تو ہم مرکزی خیال کو دیکھ رہے ہیں، اور غالباً آیت با آیت، ورس بائی ورس، ہم شاید پہلے کی طرح نہیں جا رہے، تاہم ہم کوئی چیز مس نہیں کریں گے۔ سو دی آئیڈیا از کہ ہم ان خیالات کو، ان حالات کو، اس بات کو جو خدا تعالیٰ کی جانب سے، یہوہ خدا کی جانب سے یرمیہ نبی کی معرفت اس وقت کے لوگوں اور آج کل کے لوگوں کے لیے کہی جا رہی ہے، وہ آپ تک پہنچائیں۔ اور آپ ویلکم ہیں، میری آپ کو یہ ریکویسٹ ہوگی، درخواست ہوگی کہ آپ ان ابواب کو پڑھیں۔ مثال کے طور پر جس طرح ہم 16ویں باب کے حوالے سے، 15 اور 16 چیپٹر کے حوالے سے دیکھ رہے ہیں، اور اس کے ساتھ جو ریلیونٹ میں آپ کو ریفرنسز بھی دیتا ہوں، جس طرح گزشتہ پروگرام میں ہم نے حبقوق کے حوالے سے، جی ہاں، حبقوق نبی کا صحیفہ ہم نے دیکھا، تو ان کتابوں کو بھی پڑھیں۔ سو پڑھنے کے حوالے سے اور کلام پاک سے برکت پانے کے حوالے سے کسی طور پر بھی ہمارا حصہ کم نہیں ہوا، بلکہ بڑھا ہے۔ سو ہم لاسٹ ٹائم دیکھ رہے تھے کہ حبقوق کس طرح اسی ڈراؤٹ کی، اسی قحط کی بات چیت کر رہے ہیں جو اس وقت یہودا میں موجود تھا۔ اور میں نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ اسیریا، جو اسور کہلاتا ہے اردو میں، ایک بڑی سپر پاور تھی جس نے اسرائیل کو، ان 10 ٹرائبس کو جو کہ ناردرن کنگڈم خیال کی جاتی تھی، اس کو اسیر کیا، اس کو تتر بتر کیا، اور اب یہودا جو ہے وہ رہ گیا ہوا ہے، تاہم اس کے حالات بھی کافی دگرگوں ہیں، اور کسدیوں کا وہ شکار ہو رہا ہے، بیبلونینز کا، کیونکہ بیبلونین سپر پاور بن رہے ہیں۔ میں نے آپ کو اس کے حوالے سے بتایا تھا۔ نینوا اسور کا دارالحکومت ہے، جی ہاں، وہی نینوا جہاں جونا جاتے ہیں کچھ سال پہلے۔ یونا نبی جب نینوا بھیجے جاتے ہیں تو وہاں کے لوگوں کے حالات، واقعات، اسپیشلی وہاں کا جو دارالحکومت ہے، ایک سپر پاور کا دارالحکومت ہے۔ جیسے آج کل آپ سوچ لیں کہ اگر دنیا میں کوئی سپر پاور ہے جیسے امریکہ، تو اس کا سپر پاور کا دارالحکومت واشنگٹن یا بڑا شہر نیو یارک، وہاں کے لوگ کیسے خوشحال ہوں گے، اور کیسے وہ اپنی خرمستیوں میں، اپنی زندگیوں میں بزی ہیں، خدا سے دور تھے۔ لیکن جب جونا کی بک میں ہم پڑھتے ہیں، جونا وہاں پر جاتے ہیں، بالآخر پہلے تو وہ بھاگ جاتے ہیں، لیکن جب وہ بالآخر جاتے ہیں تو لوگ اس میسج کو، جو ان کی معرفت، خداوند کا میسج وہاں تک پہنچتا ہے، اس کے مطابق توبہ کرتے ہیں، اور خداوند اپنے قہر سے باز بھی آتے ہیں۔ لیکن کچھ عرصے بعد بالآخر وہ لوگ پھر اپنی انہی پرانی روش پر چل پڑتے ہیں، اور خداوند انہیں شکست دیتے ہیں ان کے مخالفوں کی بنسبت، خاص طور پر جو بیبلونینز ہیں، وہ ان کا یوک اپنی گردن پر سے اتارتے ہیں اور خود ایک سپر پاور بنتے ہیں۔ اب یہ تو دنیاوی حالات ہیں، تو آپ ان سے بھی سبق سیکھ سکتے ہیں
کہ دنیا میں ایک سپر پاور ختم ہو رہی ہے اور دوسری پاور جو ہے وہ جنم لے رہی ہے. ہمارے ہاں بھی ایسا ہی ہو رہا ہے. دنیا میں بہت سپر پاورز تھیں، ابھی بھی ہیں، لیکن بالآخر وہ چینج ہوتی رہتی ہیں. لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ سپر پاورز جو ہیں دے آر آٹونمس، بٹ آئی ٹیل یو کہ خداوند کا اس میں ہاتھ ہے، اور خداوند بہت سے سرکمسٹانسز کو، بہت سے پرسنالٹیز کو یوز کرتے ہیں. ہم جانتے ہیں کہ اب یوسیا کا ٹائم فنش ہو رہا ہے. جی ہاں، اگر ہم یہودا کی جانب اپنی فوکس کریں تو یوسیا کی وفات ہو رہی ہے. وہ 39 سال کا تھا، 39 ایئرز کا جب اس کی وفات ہوتی ہے. 31 ایئرز وہ بادشاہی کرتا ہے. 8 سال کی عمر میں وہ بادشاہ بنا تھا. اور اس سے پہلے کرکمش کی بڑی مشہور جنگ ہے، اسور کی جنگ ہو رہی ہے، مصر اس کو آ رہا ہے، اور یوسیا جو ہے وہ بیچ میں انوالو ہوتا ہے. تو یہ بڑے انٹرسٹنگ ٹائم ہے ہسٹوریکلی بھی، اور کس طرح یہودا جو ہے وہ غیر کی جنگ میں شامل ہو کر اپنے آپ کو ایکسپوز کر رہا ہے بیبلونینز کے لیے، بابلیوں کے لیے. اگرچہ مصر کو خداوند استعمال کر رہے تھے، لیکن یہودا خداوند کی مرضی کے خلاف آتا ہے. میرے ساتھ دیکھیے، یہ بڑا انٹرسٹنگ حوالہ ہے 2 کرونیکلز چیپٹر 35 میں، دوسری تواریخ کی کتاب، اس کا 35واں باب. یہاں پر لکھا ہے کہ ان سب کے بعد جب یوسیا ہیکل کو تیار کر چکا تو شاہ مصر نکو نے کرکمش سے جو فرات کے کنارے ہے لڑنے کے لیے چڑھائی کی، اور یوسیا اس کا مقابلہ کرنے کو نکلا. لیکن اس نے اس کے پاس ایلچیوں سے کہلا بھیجا کہ یہودا کے بادشاہ، تجھ سے میرا کیا کام؟ میں آج کے دن تجھ پر نہیں بلکہ اس خاندان پر چڑھائی کر رہا ہوں جس سے میری جنگ ہے، اور خدا نے مجھ کو جلدی کرنے کا حکم دیا ہے. تو خدا سے جو میرے ساتھ ہے مزاحم نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ وہ تجھے ہلاک کر دے. لیکن یوسیا نے اس سے منہ نہ موڑا، بلکہ اس سے لڑنے کے لیے اپنا بھیس بدلا، اور نیکو کی بات جو خدا کے منہ سے نکلی تھی نہ مانی، اور میں جدو کی وادی میں لڑنے کو گیا. اور تیر اندازوں نے یوسیا بادشاہ کو تیر مارا، اور بادشاہ نے اپنے نوکروں سے کہا کہ مجھے لے چلو کیونکہ میں بہت زخمی ہو گیا ہوں. اس کے نوکروں نے اسے اس رتھ پر سے اتار کر اس کے دوسرے رتھ پر چڑھایا اور اسے یروشلم کو لے گئے، اور وہ مر گیا اور اپنے باپ دادا کی قبروں میں دفن ہوا. اور سارے یہودا اور یروشلم نے یوسیا کے لیے ماتم کیا، اور یرمیا نے یوسیا پر نوحہ کیا. اور گانے والے اور گانے والیاں سب اپنے مرثیوں میں آج کے دن تک یوسیا کا ذکر کرتے ہیں. یہ انہوں نے اسرائیل میں ایک دستور بنا دیا ہے، اور دیکھو وہ باتیں نوحوں میں لکھی ہیں. عزیزو، ہم خداوند کے کلام کے لیے شکر گزاری کرتے ہیں. نوحہ لیمنٹیشن کی جو بک ہے، دیٹ از آلسو ریٹن بائی جیرمایا. اگر آپ کو اس حوالے سے علم نہیں تو آج یہ بات آپ کے لیے ایک انفارمیٹیو بات ہو، اور خداوند آپ کو برکت بخشے. ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح دس از اے ٹائم اراؤنڈ 609 BC، یعنی 609 قبل از مسیح کی یہ بات ہے. کس طرح یوسیا خدا کی بات کو نہیں سنتا اور اپنے طور پر وہ مصر کے بادشاہ سے لڑنے کے لیے جاتا ہے. مصر کا بادشاہ، جیسے میں نے آپ کو 2 کرونیکلز کا ریفرنس دیا، میں 2 کنگز کا ریفرنس بھی دے دیتا ہوں، دوسرے سلاطین کا. اس کا آپ 23واں باب پڑھ سکتے ہیں. اس کی 29ویں آیت سے آگے لکھا ہے کہ اسی کے ایام میں شاہ مصر فرعون نکو، یعنی فیرو نیکو جو ہے، وہ شاہ اسور پر چڑھائی کرنے کے لیے دریائے فرات کو جاتا ہے، اور یوسیا بادشاہ اس کا سامنا کرنے کو نکلتا ہے. اب بھائی، یوسیا کو کیا پڑی ہے کہ آپ اسور کی مدد کریں؟ آپ کو کس نے یہ اتھارٹی، یہ اختیار دیا ہے؟ لیکن وہ جاتا ہے اور پھر اس میں مارا جاتا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ پھر مصر جو ہے وہ یہاں کے بادشاہوں کے حوالے سے کہ کس نے بادشاہ بننا ہے، کیونکہ یوسیا کو تو انہوں نے مارا تھا اور وہ ایک سپر پاور بھی تھے. اسور میں نے آپ کو بتایا ڈس انٹیگریٹ ہو رہا ہے، ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے. مصری بھی مار رہے ہیں اس کو، مصری بھی اپنے مسلز فلیکس کر رہے ہیں انٹرنیشنل سٹیج پر. ادھر سے کسدی یعنی کیلڈینز، بابلی جو ہیں وہ بھی اسٹرانگ ہو رہے ہیں. تو اس سچویشن میں یہودا کی طرف سے یہ حرکت جو ہے یہودا کو انسٹیبل بھی کرتی ہے، اور ایک پاسبل وکٹم بنا دیتی ہے مصر کے لیے بھی اور بیبلونینز کے لیے بھی. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس ملک کے لوگ جو ہیں یوسیا کی جگہ یہو آخذ کو مسا کرتے ہیں اور اسے اس کے باپ کی جگہ بادشاہ بنا دیتے ہیں. لکھا ہے اسی چیپٹر میں، یعنی 2 کنگز چیپٹر 23 میں، کہ یہو آخذ جب سلطنت کرنے لگا تو 23 برس کا تھا. اس نے یروشلم میں صرف 3 مہینے سلطنت کی. اس کی ماں کا نام حموتل تھا، جو لبناہی یرمیا کی بیٹی تھی، اور جو اس کے باپ دادا نے کیا اس کے مطابق اس نے بھی خدا ان کی نظر میں بدی کی.
فرعون نکو نے اس ربلا میں جو ملک حمات میں ہے اسے قید کر دیا تاکہ وہ یروشلم میں سلطنت نہ کرنے پائے، اور اس ملک پر 100 قنطار چاندی اور 1 قنطار سونا خراج مقرر کیا، یعنی ٹیکس لگا دیا، اپنا متی کر لیا۔ اور فرعون نکو نے یوسیہ کے بیٹے الیاکیم کو اس کے باپ یوسیہ کی جگہ بادشاہ بنایا اور اس کا نام بدل کر یہو یقیم رکھا، لیکن یہو آخذ کو وہ ساتھ لے گیا، وہ مصر میں ہی مر گیا۔ اب یہ آپ کو میں ایک انٹرسٹنگ بات بتانے لگا ہوں اور کلام پاک میں سے بتا رہا ہوں، شاید آپ نے پہلے غور نہ کیا ہو۔ لکھا ہے کہ یہو یقیم، جو آپ جانتے ہیں مصر کے بادشاہ نے اس کو بادشاہ بنایا، اس کا اصلی نام الیاکیم تھا، اور کس کی جگہ بادشاہ بنایا؟ یہو آخذ کی جگہ بادشاہ بنایا۔ یہو آخذ کتنی دیر بادشاہی کرتا ہے؟ 3 months، 3 مہینے، اور وہ کتنے سال کا تھا؟ وہ 23 سال کا تھا۔ لیکن یہاں پر لکھا ہے کہ یہو یقیم یعنی الیاکیم جو ہے، جب وہ سلطنت کرنے لگا تو 25 برس کا تھا۔ اس نے یروشلم میں 11 برس سلطنت کی۔ اب یہ کیا بات ہوئی؟ ایک 23 سال کا تھا یعنی وہ چھوٹا تھا، اور یہو یقیم 25 سال کا تھا، تو اس کو بادشاہ ہونا چاہیے تھا، یہ بڑا بیٹا تھا۔ یہ کیا ماجرا ہے؟ اصل میں یہ 2 فرق بیویوں کے بچے تھے۔ آپ کو میں نے بتایا کہ یہو آخذ جو ہے وہ حموتل کا بیٹا تھا، لیکن یہو یقیم کے بارے میں لکھا ہے کہ اس کی ماں کا نام زبودہ تھا، جو روما کے فدائیہ کی بیٹی تھی۔ ہم دیکھتے ہیں یہ 2 مختلف بیویاں ہیں یوسیہ کی، اور ان میں بھی اب ایک خانہ جنگی ہو رہی ہے، سول وار ہو رہی ہے۔ کیوں؟ آپ سمجھدار ہیں، آپ جانتے ہیں کہ ایک بیٹے کو جو بادشاہ تھا اس کو مصر جو ہے وہ اسیر کر کے لے جاتا ہے، اور دوسری عورت کے بیٹے کو بادشاہ بنا دیا جاتا ہے، تو یہ لوگ تو مصر کے ساتھ ہوں گے جن کو بھی بادشاہ بنایا گیا ہے، لیکن جن کو بادشاہی سے ہٹایا گیا ہے یعنی یہو آخذ اور اس کا خاندان، اس کی ماں حموتل اور وہ باقی لوگ، اب وہ مصر کے برخلاف اور اس بادشاہ کے برخلاف سازشیں کریں گے۔ یہ ہمیشہ سے ہوتا رہا ہے، لیکن دیکھیں کس طرح جو ہے ملک کمزور ہو رہا ہے، سلطنت کمزور ہو رہی ہے، لوگ، نیشن، امت کمزور ہوتی جا رہی ہے، اور ان لوگوں کا جو گٹھ بندھن ہے وہ بیبلونینز کے ساتھ بنتا ہے۔ جی ہاں، جو شاکی تھے، جو اس بادشاہ سے جس نے انہیں قابو کر لیا تھا، مصر کا فرعون نیکو، اس سے شاکی تھے، انہوں نے بیبلونینز کے ساتھ گٹھ جوڑ کر لیا، اور لکھا ہے کہ اسی بادشاہ کے ایام میں یعنی یہو یقیم کے ایام میں شاہ بابل نبوکد نظر نے چڑھائی کی، اور یہو یقیم 3 برس تک اس کا خادم رہا۔ اور ان 3 برسوں کے دوران آف کورس یہ لوگ اب کوشش کرتے ہوں گے کہ مصری اب ہمیں آ کر چھڑائیں، لیکن مصر کے اپنے پرابلمز ہوں گے۔ ان کے کیا پرابلمز ہیں؟ ان کے بارے میں تھوڑا سا ہم کلام پاک میں دیکھتے ہیں کہ مینشن ہے کہ شاہ مصر پھر کبھی اپنے ملک سے باہر نہ گیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شاہ بابل نے مصر کے نالے سے دریائے فرات تک سب کچھ جو شاہ مصر کا تھا لے لیا۔ مصر کو چونکہ اپنی جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں، وہ یہودا کی کیا مدد کرے؟ سو بیبلونینز آر گیٹنگ اسٹرانگر اینڈ اسٹرانگر۔ ایجپٹ ادھر سے کمزور ہو رہا ہے، جو ایک طرح سے ان کی پیرنٹ نیشن بن گیا تھا۔ تو یہودا کی تباہی ایک طرح سے آن دا کارڈز تھی۔ 2 کنگز میں اس حوالے سے لکھا ہوا ہے کہ جب یہو یاکین سلطنت کرنے لگا تو 18 برس کا تھا، اس نے یروشلم میں 3 مہینے سلطنت کی۔ یہو یاکین کون تھا؟ یہو یاکین یہو یقیم کا بیٹا تھا۔ یہو یقیم کون تھا؟ وہ جو الیاکیم تھا پہلے، اور جسے فرعون نکو نے یوسیہ کے بیٹے یہو آخذ کی جگہ بادشاہ بنایا تھا۔ یہو یاکین یعنی یوسیہ کا پوتا ہے، اور جب یہو یاکین سلطنت کرتا ہے تو لکھا ہے کہ اس نے یروشلم میں 3 مہینے سلطنت کی۔ اس کی ماں کا نام نخشتہ تھا، جو یروشلمی الناتن کی بیٹی تھی، اور جو کچھ اس نے کیا وہ بھی خداوند کی نظر میں بدی تھا۔ اس دوران بابل جو ہے وہ سٹرونگ ہوتا ہوتا، مصر کا تو ناطقہ انہوں نے بند کر دیا کہ بھائی تم مصر پر توجہ کر رہے تھے، مصر کے ساتھ تمہیں امید تھی کہ وہ آئے گا تمہیں بچانے، تو مصر کو تو میں ٹیٹ کر دیتا ہوں۔ اور یہ یروشلم پر چڑھائی کرتے ہیں، شہر کا محاصرہ کرتے ہیں، اور یہو یاکین اپنی ماں، ملازموں، سرداروں، عہدیداروں سمیت نکل کر شاہ بابل کے پاس جاتا ہے، اپنی گرفتاری دے دیتا ہے، کیونکہ ملک کے حالات بہت خراب تھے۔ اس حوالے سے ہم مختلف اور ریفرنسز میں پڑھیں گے کہ کس طرح لوگ
بھوک کا، ہر قسم کی پریشانی کا شکار تھے لوگ، اپنے بچوں کو جو ہے وہ ابال کر کھا رہے تھے. ویری ویری ڈفرینٹ اینڈ ڈیفیکلٹ جو حالات تھے وہ اس وقت یہودا کے تھے. اور نبوکد نظر کیا کرتا ہے کہ نبوکد نظر خداوند کی ہیکل کو بھی تباہ کرتا ہے، وہاں سے سونا چاندی اتار کر لے جاتا ہے، اور یروشلم کو اور ان کے سب سورماؤں کو جو 10,000 آدمی تھے، دستکاروں کو، لوہاروں کو اسیر کر کے لے جاتا ہے. یعنی ایک طرح سے ان کا برین ڈرین بھی ہو جاتا ہے اور ایک طرح سے ان کی سلیوری بھی ہو جاتی ہے. اور اس ملک میں لکھا ہے سوائے کنگالوں کے کوئی باقی نہیں رہتا. ویری ویری سیڈ اسٹیٹ. اور اس تناظر میں ان بادشاہوں کے حوالے سے یہ جو یہو آخذ ہے، یہ جو یہو یقیم ہے اور یہو یقین ہے، اس دوران بھی یرمیہ وہاں پر موجود تھے. یرمیہ خداوند کی ہیکل کے حوالے سے، جو عہد کا صندوق ہے، آرک آف دا کوننٹ ہے، اس کو چھپانے کے حوالے سے ایک بہت بڑا کیریکٹر ہے، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ یہ خداوند کا عہد کا صندوق ہے، یہ مخالفوں کے ہاتھ نہیں آنا چاہیے. اور وہ آج تک اس کے حوالے سے مشہور ہیں، کیونکہ اس کی صحیح لوکیشن آج تک کسی کو پتہ نہیں چل سکی. عزیزو، ہم اس حوالے سے کل کے پروگرام میں مزید سیکھیں گے. آج کے لیے اتنا ہی. خداوند آپ کو اپنے پاک کلام سے، آج کے پروگرام سے بہت برکت بخشیں. خداوند آپ کے ساتھ ہوں. آمین.